الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. معزز مصلیان اعظام، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یعنی سورہ زاریات میں، جس میں تقریباً 60 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں، جو صورت زیر تفسیر ہے، زیر بحث ہے، جس کی تقریباً 20 یا 21 آیتیں ہو بھی چکی ہیں. کلام پاک میں اور خاص طور سے اس صورت میں جتنا اہم مضمون بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس بات توحید کے اعتبار سے، اس بات قیامت کے اعتبار سے، اس بات نبوت کے اعتبار سے، اور پھر ان کی جس طرح سے جزا اور سزا مرتب کی اس کے اعتبار سے، اور پھر متقیوں کو جو تسلیاں دی ہیں اور متقی لوگوں کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے، ان کے جو کام بیان کیے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. اس کے بعد اب آگے ایمان والوں کو، تمام مسلمانوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ واقعات ذکر کر کے، بیان کر کے تسلی ہے. کس بات کی تسلی؟ کہ اگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے تو نہ تو یہ تعداد پر فخر کریں اور نہ ہی اس بات پر گھمنڈ کریں کہ ہمارے زیادہ ہونے سے اور ہماری میجورٹی سے نعوذ باللہ اسلام ختم ہو جائے گا. بہت سارے ہم نے ایسے میجورٹی والے ہلاک کر دیے، تباہ و برباد کر دیے کہ جن کا آج نام لینے والا کوئی نہیں، جن کا آج صرف نشان باقی رہ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رہتی دنیا کو دکھانا مقصود تھا کہ یہ تھے وہ لوگ جو اپنے ناز و نعمت میں پلے ہوئے بدن پر، وجود پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئے مال پر، دولت پر، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی اولاد پر فخر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے. آج وہ مقتون نسل ہیں، ان کی نسل سے کوئی بھی زندہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا جس کو پوری کی پوری بستی پلٹوا کر رکھ دی، اور جب چاہا جس کو چاہا جیسے ہلاک کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال کرنے والا بھی نہیں. تو تسلی اس معنی کر ہے. بہت سارے واقعات، تقریباً 5 یا 6 واقعات یہاں پر ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے کہ آپ بے فکر رہیے. یہاں پر صرف 2 باتیں یاد رکھیے. ایک بات تو یہ کہ ان کی میجورٹی ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں، لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری تو میجورٹی ہے، ہم حق پر ہیں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی. دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بھی بڑی امت ہو اس کو ہلاک کر ڈالتا ہے، اور ہلاک ہونے کا صرف ایک ہی سبب ہے: ظلم، اناد، سرکشی. خالی کفر سے انسان ہلاک نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں عام طور پر آج بھی 80% بلکہ اس سے بھی زیادہ کفر پر قائم ہیں. نہیں مانتے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہیں مانتے وہ قیامت کو، نہیں مانتے وہ حشر و نشر کو، اور نہیں مانتے وہ حساب و کتاب کے دن کو. لیکن اس کے باوجود بھی وہ زندگی گزار رہے ہیں، اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں. تو خالی کفر یہ ہلاکت کا سبب نہیں ہوتا. ہلاکت جب ہوتی ہے جب انسان کو ہدایت پہنچے جیسے پہنچنی چاہیے تھی، پھر اس ہدایت کے مقابلے میں انسان حجت بازی قائم کرے، تب اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرتے ہیں. چنانچہ سورہ زاریات کی
یہ جو آیت نمبر 22 ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور اے اہل ایمان، اے اہل کفر، سب یاد رکھو آسمان میں ہے تمہارا رزق اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ کلام پاک میں بار بار جس کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہی تفسیر ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارا رزق ہے، یعنی لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ کتنا ملنا ہے، کب ملنا ہے اور کتنی زندگی گزارنے کے بعد ملنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابتدا کے 20 یا 30 سال بڑی غربت میں گزارے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات میں قسمت پلٹ کر رکھ دی۔ اور بہت سے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ شروع کے ان کے جو 40 یا 50 سال ہیں ناز و نعمت والے، بادشاہوں والے، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھکاری بنا کر چھوڑا۔ تو تمام کی تمام تفصیل، تمام کی تمام چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ سما اس کا مطلب آسمان کا آتا ہے، لیکن یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان سے مراد ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ میں تمہارا رزق بھی لکھا ہوا ہے اور وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب وہ وعدہ چاہے قیامت کا ہو، اب وہ وعدہ چاہے رزق دینے کا ہو، اب وہ وعدہ چاہے نیک صالح اولاد کا ہو، ہر طرح کے وعدے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر جب موت کا ایک متعین وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا ہے، پھر وہ نہ آگے ہٹتا ہے اور نہ ہی پیچھے کو ہٹتا ہے۔ اسی وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانی روح نکال لی جاتی ہے اور انسان بے جان ہو جاتا ہے، خالی ڈھانچہ بچ جاتا ہے۔ تو ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت کے تحت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کا رزق اس کو مل کر رہے گا، چاہے وہ نہ بھی لینا چاہے تب بھی مل کر رہے گا۔ جیسے موت ہے، موت کون چاہتا ہے کہ اسے آئے اور بغیر بتائے آئے، بغیر کسی انفارمیشن کے آئے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر انسان لمبی لمبی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس کے لیے ترکیبیں بھی اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے رزق ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق جتنا قسمت میں لکھا ہوا ہے، لاکھ تم انکار کرتے رہو، لاکھ اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے رہو، تمہیں مل کر رہے گا۔ تو اس حدیث سے کیا سمجھ آتا ہے کہ جتنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو لکھا ہوا نہیں ہے اس کو کوئی حاصل کر نہیں سکتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے، ہم محنت شرط ہے، محنت ضروری ہے، محنت کرنے کے باوجود اگر رزق حاصل نہیں ہو رہا ہے تو پھر صبر کی ضرورت ہے۔ لیکن مال کو بڑھانے کے لیے حرام کا سہارا لینا، اپنے مال میں زیادتی کرنے کے لیے سود کا سہارا لینا، یا خام خواہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا، یہ شریعت کا نہ مزاج ہے، نہ شریعت میں مطلوب ہے، نہ مستحسن، بلکہ مکروہ چیز ہے، حرام چیز ہے۔ تو اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنا رزق ملنا ہے وہ مل کر رہے گا، پھر اس میں حرام کی کوئی آمیزش نہ ہو، یہ ہماری کوشش رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے حصے میں کچھ نہ کچھ اس کے مزاج کے اعتبار سے، اس کی حیثیت اور اوقات کے حساب سے لکھا ہے۔ اب اس کو چاہے حرام طریقے سے حاصل کر لے یا پھر حلال طریقے سے حاصل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکم کے جو ذرائع ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں دے دیے۔ اسی واقعے کو ایک آدمی نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی روزی پہنچا دیتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیٹ میں زبردستی کھانا ڈال دے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو میں اس ضد پر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کھلا کر دکھائے، میری ضد ہے۔ اگر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حصے کا رزق ضرور پہنچا کر رہتا ہے، چاہے انسان چاہے یا نہ چاہے، تو میری ضد ہے کہ میں آج سے کھانا نہیں کھاؤں گا، میری بھوک ہڑتال ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کھلاتے ہیں۔ اب ایک وقت گزر گیا، گھر والوں نے کہا اس طرح کی ضد نہیں کیا کرتے، کھانا کھا لو۔
کہ نہیں مجھے نہیں کھانا، مجھے دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کھلاتے ہیں زبردستی۔ دوسرا وقت گزرا، پھر گھر والوں نے کھانا پیش کیا، مجھے کھانا ہی نہیں ہے۔ اب تیسرا وقت گزرا، چوتھا وقت گزرا، جب تیسرا دن شروع ہوا تو حالت نڈھال ہو گئی اور لیٹ گیا۔ گھر والوں نے سوچا کہ کھانا اس کے پاس رکھ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی آنکھ کھلے یا اس کو کچھ ہوش آئے تو اپنی ضد سے ہٹ جائے۔ جب کھانا رکھا ہوا، فریش کھانا رکھا ہوا دیکھے گا، ہو سکتا ہے اس کے جی میں کچھ لالچ آ جائے، کھانے لگے اور اس کی جان بچ جائے۔ لیکن نہیں، وہ ایسے ہی لیٹ گیا۔ رات کو اچانک ان کے گھر میں چوروں کی آمد ہو گئی۔ چور داخل ہوئے، جو سامان تلاش کرنا تھا کرتے رہے، کچھ نہیں ملا۔ بعد میں دیکھا کہ کچھ کھانا رکھا ہوا ہے اور ایک انسان ہے وہ کھانے کے پاس لیٹا ہوا ہے، کھا نہیں رہا ہے اور نہ کھانے میں سے کچھ کھایا ہوا ہے۔ اب چوروں نے اسے اٹھا کر پوچھا، اتنا فقیر ہے تیرے گھر میں کچھ کھانے تک کو نہیں، ایک بھی روپیہ ہمیں چوری کرنے سے نہیں ملا؟ کہ بھئی ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، یہ کھانا رکھا ہوا ہے، آپ اس کو کھا لیجئے۔ اب چور شک میں پڑ گئے کہ اتنا عظیم الشان، اتنا دیکھنے میں اتنا ذائقہ دار کھانا رکھا ہوا ہے اور یہ کھا نہیں رہا ہے، کچھ تو بات ہے۔ چور کہنے لگے پہلے تم کھا کے دکھاؤ۔ یہ کہہ کہ نہیں میں تو بالکل نہیں کھا، میں ایک لقمہ تک نہیں کھا سکتا، بھئی مجھے تو چھیڑنا مت۔ ان کو اور شک ہو گیا، ان کا شک بڑھتا گیا، یہ ضد کرتا گیا۔ انہوں نے نیچے گرایا، ایک نے ہاتھ پکڑے، ایک نے پیر پکڑے اور زبردستی اس کو کھلایا۔ ان کو لگا کہ اس میں زہر اس نے ملا رکھا ہے، ہم کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے جا ملیں گے۔ تو پورا کھانا زبردستی اس کو کھلا دیا اور کھلانے کے بعد وہاں سے اس کو دو چار ادھر ادھر کی گالیاں سنا کر چلے گئے۔ پھر صبح اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی بھی کھلا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزق جتنا پہنچانا ہے اور جتنا جس کے حصے میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اس کے لیے ایک قدم بھی جان بوجھ کر حرام کا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمام چیزیں تمہاری لکھی ہوئی ہیں، وہ تمہارے ساتھ ہو کر رہیں گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرز آپ دیکھیے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، قسم ہے زمین اور آسمان کے رب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی انٹرسٹنگ قسمیں بہت سی جگہ کھائی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے تیرے رب کی قسم، یعنی اپنی ہی قسم کھانے کا انداز دیکھیے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ جب عشق اور محبت جن لوگوں کو سابقہ پڑا ہوگا وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب دو آدمی ایک کسی سے ناراض ہوتا ہے یا غمگین ہوتا ہے تو اگر ایک انسان یہ کہے کہ کھا لو میں کہہ رہا ہوں تو وہ نہیں کھاتا۔ پھر جب وہ کہتا ہے کہ کھا لو، آپ کا سب سے پیارا سب سے عزیز انسان جو دنیا میں ہے وہ اپنے ہاتھ سے کھلا رہا ہے، کھا لو، تب محبت جوش میں آتی ہے، پھر انسان کھا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر اس طرح کی قسمیں کھائی ہیں اظہار محبت کے لیے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ارشاد فرمایا زمین و آسمان کے رب کی قسم، انہو لحق، یہ بات جو ابھی تک تم نے سنی کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا، نہ ماننے والوں کے لیے اس دن کوئی ڈھیل نہیں ہوگی اور ماننے والے اس دن خوش ہوں گے، عیش میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، لحقن، بالکل سچی بات ہے۔ اگر خالی حق کہہ دیتے تب بھی کام چل جاتا، لیکن حق سے پہلے لام کو ایڈ کیا، اس کا مطلب ہے کہ بالکل ہی حق بات ہے۔ اس کو لام تاکید بولتے ہیں، آپ انکار ہی نہیں کر سکتے، یو کانٹ ڈینائی اٹ، آپ انکار ہی نہیں کر سکتے۔ اور ڈینائی کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اتنی واضح دلیلیں موجود ہیں کہ ان کے ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کی عقل میں کوئی فطور ہے، یا تو وہ پاگل ہے یا ضدی ہے اور یا پھر وہ گمراہ ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ مثل ما انکم تنطقون، اور سچ بھی کیسا سچ ہے، حق بھی کیسا حق ہے، ایسا حق ہے جیسا کہ تم بولتے ہو، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سچ ہوتے ہیں۔ اب ایک انسان نے کہا
مجھے پانی لا کر دیجئے ذرا، اور وہ کچھ دیر کے بعد کہہ رہا ہے کہ نہیں میری زبان سے تو کچھ ایسا نہیں نکلا، تو آس پاس میں بیٹھنے والے کان پکڑ کر اس کو تماچے لگائیں گے، ابھی تو نے بولا۔ تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ گالی ہو سکتی ہے، قسم ہو سکتی ہے، بیکار بات ہو سکتی ہے، اچھی بات ہو سکتی ہے، لیکن بات تو نکلی منہ سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو کوالٹیز ہیں، سونگھنے کی کوالٹی ہے، چکھنے کی کوالٹی ہے، سننے کی کوالٹی ہے، اسی طریقے سے ٹیسٹ کرنے کی کوالٹی ہے، کسی کو چھونے کی کوالٹی ہے۔ انسان کی آنکھیں نہ ہو تو چھو کر بتا دیتا ہے یہ چیز کیا ہے۔ تو ان تمام کو چھوڑ کر یہاں پر نطق جو کوالٹی ہے اس کو اسی لیے ذکر کیا کہ جتنی اور کوالٹی ہیں، کان خراب ہو سکتے ہیں، آنکھ خراب ہو سکتی ہے، ہاتھ کٹ سکتے ہیں، چھونے کی صلاحیت ختم ہو سکتی ہے، لیکن انسان نے اگر کچھ بول دیا تو وہ تو بولا گیا، وہ واپس کیسے آئے گا؟ تو جیسے انسان کا بولنا 100% ٹرو ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اسی طرح 100% سچ ہے یہ بات کہ قیامت آ کر رہے گی۔ مثل ما انکم تنطقون، اسی طرح ہے جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو اور تمہاری بات، تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جھوٹ نہیں ہوتے۔ تو یہ بات سمجھائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جو میں نے نشست کے شروع میں کہا کہ 4-5 واقعات بتا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ کہتے ہیں کہ اے نبی، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، کہ آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچ گئی؟ کیا آپ کو پتہ چلا ان کے بارے میں کچھ، کہ وہ کون تھے، کیا کرنے آئے تھے، ان کے آنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، کیا بشارت دے کر گئے، پھر انہوں نے وہاں سے جا کر کیا کیا، یہ پتہ چلا آپ کو کچھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان وہ کون تھے؟ وہ فرشتے تھے۔ جب وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا ابراہیم سلامتی ہو تم پر۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو جواب دینا چونکہ سلام کا واجب ہے، کوئی جاننے والا انسان ہو یا ان نون پرسن ہو، سلام ابتداءً کرنا سنت ہے، لیکن اگر کسی نے کر دیا تو جواب دینا واجب ہے۔ اور بہت سے لوگ آج کل کوئی ڈپریشن میں ہوتا ہے یا کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے یا کوئی کسی چیز کی فکر میں ہوتا ہے، آہستہ سے جواب دیتا ہے۔ سلام کرنے والے کے کان میں اسی طرح الفاظ جانے ضروری ہیں جس طرح اس کے الفاظ ہمارے کان میں آئے ہیں، تب سلام ادا ہوگا، ورنہ سلام ادا نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب ٹرینڈ چل رہا ہے، گھمنڈ ہے۔ کسی نے سلام کیا بس گردن ہلا دی، بات ختم، وہ جواب نہیں ہوا۔ اور جواب دینا واجب، تو زور سے بول کر اس کو جواب دینا یہ واجب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور پھر اپنے من میں کہنے لگے قوم منکرون، یہ کون لوگ ہیں؟ انجان معلوم ہوتے ہیں۔ منکر عربی زبان میں ہر غلط اور اوپرے کام کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی شکل میں جو فرشتے آئے تھے یہ بھی انجان تھے، اوپرے تھے، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اسی لیے شریعت میں ہر غلط کام کو جو حرام ہوتی ہے اس کو بھی منکر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی شریعت سے اوپری ہوتی ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جیسے کہا جاتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو اسی سے بنا ہے یہ منکرون۔ اجنبی قوم ہے، کون ہے پتہ نہیں ہے۔ یہاں سے کچھ مہمانی کے اب آداب شروع ہوتے ہیں۔ تو جب وہ فرشتے آ گئے، ابھی تک انہوں نے بتایا نہیں کہ ہم کون ہیں، انسانی شکل میں آئے۔ اس قصے کو سنانے کا کیا مطلب ہے، اس کے آخر میں انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، راغ الی، عربی زبان میں اس کے معنی آتے ہیں چپکے سے اٹھ کر کھسک جانا، ایسے اٹھ کر چلے جانا کہ پاس میں بیٹھنے والوں کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ مہمان نوازی کے آداب میں سے ہے کہ کوئی جاننے والا ہو یا انجان ہو،
اس کو پوچھے نہیں، جو بھی گھر میں موجود ہو یا جو بھی رسم و رواج ہو، جیسے ادھر پہلے پانی لا کے رکھتے ہیں، پھر اسی طریقے سے ناشتے وغیرہ کا سامان لا کے رکھتے ہیں، پھر اگر حاجت ہوتی ہے تو کچھ دیر کے بعد کھانے کا نظم ہوتا ہے، تو جو بھی ماحضر ہو اس کو لا کر پیش کرتے اور چپکے سے اٹھے، ڈھنڈورا پیٹ کر نہ اٹھے۔ بہت سے ہوتے ہیں میزبان، اگر مہمان آ بھی گئے تو باتوں باتوں میں پہلے ان کا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ ضائع کر دیں گے، اور جب وہ اٹھ کر جانے لگتے ہیں پھر پوچھتے ہیں ارے بیٹھے رہتے ہیں، میں چائے کا نظم کرنے والا تھا۔ کرنا نہیں تھا، بس ان کا وقت ضائع کیا، اور تاکہ ان کو خالی روانہ کر دے، پیسے بچ جائیں۔ تو یہ مہمانی کے آداب میں سے کہ کوئی جاننے والا ہو یا انجان ہو، اگر گھر پہ آ گیا، گھر پہ حاضری دے دی، تو آپ کچھ نہ کچھ انتظام میں ضرور لگ جائیے۔ فراغ الی اہلہ، تو وہ چپکے سے اپنے گھر میں چلے گئے۔ فجاء بعجل سمین، اور ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بکرا پیش کیا۔ اب اس میں وقت بھی لگا ہوگا، تو بکرا پیش کیا۔ گھر میں جو بھی چیز موجود ہو اسی کو پیش کر دینا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بکرا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اسی کو بھنوایا، اور جلد بازی میں تاکہ دیر نہ ہو جائے صرف بھون کر ہی اس کو پیش کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ فقربہ الیہم، اور پھر وہ بھنا ہوا بکرا مہمانوں کے پاس میں ہی لا کر رکھا۔ مہمانوں کو یہ نہیں کہا کہ کھانا حاضر ہے، آئیے تشریف لائیے۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے، آداب میں سے بیان کیا جاتا ہے کہ مہمانوں کو گھر میں آ جانے کے بعد زیادہ ادھر ادھر پھرانا نہیں چاہیے۔ جہاں پر وہ بیٹھے ہیں کمفرٹیبل، وہیں پر ناشتے کی ٹیبل لگا دیجیے۔ لیکن یہ ایسا ادب نہیں ہے کہ جس کے چھوڑنے سے گناہ ہو۔ آج کل اگر اس سے بھی زیادہ بڑا ادب کوئی سمجھا جاتا ہو، اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں رواج ہے، جو میٹنگ روم ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، پھر جو بریک فاسٹ روم ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اس میں اور ڈیکوریشن ہوتی ہے، پھر اسی طرح کھانا کہیں اور انتظام کرتے ہیں دوسرے روم میں، تاکہ مہمانوں کو اچھا لگے۔ تو اصل ہے مہمان کو اپنائیت محسوس کرانا، وہ جس طریقے سے بھی ہو آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ قال الا تاکلون، اور پھر فرمانے لگے آپ کھائیں گے نہیں؟ الا تاکلون، یہ ورڈ الگ طریقے سے استعمال کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے کھانا رکھ دیا، کھائیے، کھا لیجئے، یہ مطلب تو صرف سادہ اور سمپل ہوتا ہے۔ الا تاکلون کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے ہمیں برا لگے گا، آپ اگر چھکے ہوئے بھی ہیں تب بھی تھوڑا سا کھا لیجئے۔ تو اسی انداز میں مہمان کو کہنا چاہیے، اگر وہ معذرت کرے کہ میں تو کھا کے آیا ہوں، اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں، ایک لقمہ اٹھا لیجئے تاکہ ہمیں اچھا لگے، تو اس کو بھی اچھا لگے گا کہ اس کی اتنی عزت کی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یہیں سے نکلتی ہیں۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اب وہ تو فرشتے تھے، انسانی شکل میں تھے، وہ تو کھاتے نہیں ہیں، وہ تو پیتے نہیں ہیں، وہ تو سوتے نہیں ہیں، نورانی مخلوق ہے، انہوں نے کھانے سے انکار کیا، خاموش رہے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف سے دل میں تھوڑا سا ڈر محسوس کیا، کیونکہ اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ اگر مہمان کوئی آیا اور اس نے آ کر کسی کے گھر میں کچھ کھا لیا، اب میزبان اس کی طرف سے مطمئن ہو جاتا تھا کہ یہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اس زمانے کے چور وغیرہ، فاسق و فاجر وغیرہ بھی اتنے زیادہ مہذب ہوا کرتے تھے کہ اگر کسی کے گھر کا کچھ کھا لیا اب اس کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اور یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹا ہے، 10 20 سال بزنس میں شریک رہتے ہیں، پارٹنرشپ میں رہتے ہیں، کبھی بھی دھوکہ دے کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں تو بالکل ہی الٹا معاملہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، نیچرل ہے، فطری بات ہے، ڈر ہر انسان کو لگتا ہے۔ اگر کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا تو سمجھو وہ دشمن ہے، وہ غصے میں ہے، تو انہوں نے ڈر محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر کچھ ہلکی سی ناگوار پن کے آثار نظر آئے، انہوں نے بات کلیئر کر دی، حضرت ہم کھائیں گے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، لا تخف، آپ ڈریے مت۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، ہاتھ میں کیا لیے کھڑے ہو؟ قال ہی عصائی، یا اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا،
میں کبھی اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میرے یہاں بکریاں ہیں ان کے لیے پتے بھی اسی سے توڑ دیتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس سے بہت سارے کام کر لیتا ہوں میں، کوئی کتا بھونکتا ہے اس کو بھی مار دیتا ہوں، کوئی جانور آتا ہے اس کو ڈرا دیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے ہاتھ میں اس کو ڈال دو۔ انہوں نے ڈال دی۔ اب وہ جب سانپ بنا تو ڈر محسوس کیا، فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے، سب کو ڈر لگتا ہے۔ وہ نبی تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی فرمایا لا تخف، ڈریے مت، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو ایسی ہی بنا دیں گے جیسی پہلے تمہارے ہاتھ میں تھی۔ تو بہرحال وبشروہ بغلام علیم، اور ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جانکار بڑے عالم لڑکے کی خوشخبری دی، ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری جو بہت بڑا عالم ہوگا، سب سے بڑا عالم۔ اور سب سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو نبی ہوگا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ فَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، یہاں پر بھی ایک ادب نکلتا ہے۔ تو ان کی بیوی پاس میں ہی کھڑی ہوئی تھی، دیگر آیات میں ہے، کلام پاک ہی کی آیات میں ہے وَهِيَ قَائِمَةٌ، وہ پاس ہی میں کھڑی ہوئی تھی پردے کے پیچھے۔ تو جب یہ خوشخبری سنی تو ان کو دل میں یہ بات محسوس ہوئی کہ اگر بچہ پیدا ہونا ہے تو وہ تو عورت سے ہوتا ہے اور عورت میں ہوں۔ فَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، تو چپکے سے دل میں کچھ کہتی ہوئی آئی، ہلکی ہلکی آواز میں کچھ کہتی ہوئی آئی۔ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اور اپنے چہرے پر جیسے شرم کی وجہ سے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یا کبھی کبھی ایسے انسان پیشانی پہ مارتا ہے تعجب میں، ایسے مارتی ہوئی آئی۔ وقالت، اور کہنے لگی عجوز عقیم، میں اتنی بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، چلو بوڑھا ہونا تو کوئی بات نہیں، لیکن جب جوانی میں اولاد کے قابل تھی، جب کوئی اولاد میرے یہاں نہیں ہوئی، اب میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی وہ 99 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 100 سال پورے کر چکے تھے۔ ایسی عمر میں کوئی خوشخبری آ کے سنائے تو تعجب تو ہوگا۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک ادب دیکھیے آیت سے کیسے نکلتا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس ہی میں کھڑی ہوئی تھی، کیوں؟ باتیں سن رہی تھی حضرت ابراہیم کی اور فرشتوں کی؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظام کرانے کے لیے کچھ کھانے کا گھر گئے تو یہ جا کے کہا ہوگا کہ کچھ انجان لوگ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کون ہیں، میں تو جانتا نہیں ہوں، کوئی خاص بات بھی نہیں بتا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی انجان شخص ملنے کے لیے کسی سے آئے اور گھر میں پتہ چل جائے کہ یہ انجان ہے، ہم سے پہلی بار ملا ہے، تو گھر کے دیگر افراد کو اسی طرف متوجہ رہنا چاہیے، آس پاس میں ہی کہیں رہنا چاہیے تاکہ کوئی انجان آدمی نقصان پہنچا کے نہ چلا جائے۔ تو یہ ادب یہاں سے نکلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر جا کے کہا کہ اجنبی آدمی ہے، وہ چونک گئی، ورنہ تو دیگر لوگ آتے تھے جاتے تھے، مسائل معلوم کرنے کے لیے آتے تھے، اسی طرح دیگر چیزیں سیکھنے کے لیے آتے تھے، تب حضرت سارہ نہیں سنتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے، کان لگا کے نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اجنبی لوگ ہیں، تب یہ بھی پاس میں ہی کھڑی ہو گئی، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کچھ بات ہونے لگے اور یہ اکیلا دیکھ کر کچھ نقصان پہنچا دیں۔ تو خیر وہ تو فرشتے تھے، لیکن ہم سب کے لیے یہ بات یہاں سے یہ ادب نکل کر سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی بھی انجان آدمی ہمارے گھر کے کسی بھی ممبر کو باہر بلاتا ہے یا اپنے روم میں آپ اس کو بلاتے ہیں اور وہ بالکل اجنبی ہے، نہ آپ کے فیملی ممبر نے اس کو کبھی دیکھا نہ اس نے آپ کو کبھی دیکھا، تو آس پاس میں دیگر افراد کو بھی رہنا چاہیے تاکہ اچانک کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو کہنے لگے فرشتے قالوا کذالک، سارا فکر مت کرو، ایسے ہی ہو جائے گا اسی کنڈیشن میں۔ قال ربک، اور تیرے رب کا یہی فرمان ہے، ہم تو صرف فرمان سنانے کے لیے آئے تھے، اب ہم نے سنا دیا، اب ہم جاتے ہیں۔ انہ هو الحکیم العلیم، وہ بڑی حکمت والا ہے
اس کو پتہ ہے کہ فی الحال اولاد دینے میں تمہارے لیے کیا فائدہ ہے اور جوانی میں جو نہیں دی اس کی کیا حکمت ہے۔ علیم، اور دور کی خبر کو جانتا ہے۔ بیٹا پیدا ہوگا، کس لیے اس عمر میں پیدا کیا ہے، وہ دور کی باتوں کو جاننے والا ہے، آپ ان کو جاننے والے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ صرف خوشخبری دینے کے لیے اتنے سارے فرشتے آئے ہوں، اس کے لیے تو جبرائیل علیہ السلام ہی کافی تھے۔ کہنے لگے قال فما خطبکم ایھا المرسلون، یہ 27 پارے کی سب سے پہلی آیت ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اچھا پیارے فرشتوں یہ بتاؤ تمہیں اور کیا اہم کام درپیش ہے، ایک ہی آرڈر لے کر تم اتنے سارے آدمی آئے ہو یا کچھ اور بھی کام ہیں؟ کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، یہ تو ہم نے آپ کو خوشخبری ایسے ہی سنا دی، ہمیں اس کا بھی حکم تھا، باقی اصل ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک مجرم قوم کے پاس بھیجے گئے ہیں۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، کیوں بھیجے گئے ہیں؟ تاکہ ہم ان پر کنکریلے پتھر کی برسات کریں، مسومۃ عند ربک للمسرفین، اور ہر ایک کنکری پر تیرے رب کی طرف سے ہلاک ہونے والے کا نام لکھا ہوا ہے، للمسرفین، اور جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس بھیجا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ جب ان کی شرارتیں بڑھنے لگی، حد سے تجاوز کرنے لگے، نہیں مانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بھیجا اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے، جیسے عام طور پر مشہور ہے آج کل کہ آسمان سے بڑے بڑے پتھروں کی برسات ہوئی، اتنے بڑے بڑے پتھر تھے کہ پورے ٹاؤن کو ہلاک کر دیتے تھے، ایسا کچھ نہیں۔ کلام پاک کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، حجارۃ من طین، مٹی کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی کنکریاں، اور ہر ایک کنکری جس پر بھی جس ہلاک ہونے والے کا نام لکھا ہوا تھا سیدھا اسی کے بدن میں جا کر وہ گھستی تھی۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ احادیث میں تو یوں آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو نیچے سے اٹھا کر پلٹ دیا، اور یہاں پر کلام پاک میں ہے کہ پتھروں سے ہلاک کی گئی، تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ پہلے پتھر سے ہلاک کیے گئے، اور پھر جب لاش وغیرہ سڑ جانے کا خطرہ ہوا تو پھر زمین نیچے سے پلٹ کر ان کے اوپر ڈال دی گئی، اور آج تک اس کے نشانات موجود ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک مومن کو چن چن کر اس بستی سے نکال لیا تھا، کسی بھی مومن پر عذاب ہم نے نہیں بھیجا، کیونکہ مسلمان اس قوم میں بہت کم تھے، اس لیے نکال لیا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور ایک گھر کے علاوہ ہم نے کوئی بھی کسی مسلم کا گھر وہاں دیکھا ہی نہیں۔ یہ ایک قصہ ہو گیا۔ آگے وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، اور ہم نے اس بستی کو ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ اتنا لمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیوں سنایا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا اس کی ضرورت پڑی کہ بات تو قیامت کے اس بات کی چل رہی تھی اور بیچ میں قصہ ابراہیمی آ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو تسلی دی، مسلمانوں کو تسلی دی کہ اگر ان کی ہٹ دھرمی ایسی ہی بنی رہی اور یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے تو یہ تعداد میں کتنے بھی زیادہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو ہلاک کر دے گا اور تم کو غلبہ عطا کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ برکت رکھی کہ وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہتے، کاہن کہتے، جادوگر کہتے تھے، فتح مکہ کے موقع پر کچھ گنتی کے چند افراد کے علاوہ تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے سرفراز کر دیا تھا۔ تو اسی لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں بھی احادیث میں مروی ہیں کہ یا اللہ میری قوم کو قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کی طرح ہلاک مت کرنا کہ ایک ہی دم سے پوری کی پوری امت ہلاک ہو جائے، کیونکہ اس امت کو تو قیامت تک رہنا ہے، اس امت کو تو آخری امت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک دم سے ہلاک اگر کر دی گئی تو اس کا تو خاتمہ ہو جائے گا، پھر اسلام کا تو نام ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا
اور گریہ بزاری کا نتیجہ ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دم سے پکڑ نہیں ہوتی، پتھروں کی بارش نہیں ہوتی، آگ کی بارش نہیں ہوتی، اسی طریقے سے پانی کا عذاب نہیں آتا جیسے قوم نوح پر آ گیا تھا، اسی طریقے سے پتھر نہیں برسائے جاتے جیسے کہ قوم لوط پر برسائے گئے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ جب ہم نے ان کو فرعون کے پاس واضح نشانیاں لے کر بھیجا، فتولیٰ برکنہ، تو وہ تکبر سے چہرہ پھیر کر کھڑا ہو گیا، اس طرف چہرہ گھما لیا جس طرف اس کے درباری لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ وقال ساحر او مجنون، اور منہ چڑھا کر کہنے لگا یہ تو کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے یا کوئی مجنوں معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے اس کو اور اس کے تمام لشکر کو، جس پر اس کو فخر تھا، بڑے طاقتور تھے اس کے فوجی، بہت ہی طاقتور تھے، یہ کبھی ہارتا نہیں تھا کسی سے، کوئی بھی لڑائی ہو جائے کبھی نہیں ہارا، بہت طاقتور تھے اس کی فوج۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے وہ جنودہ کا لفظ استعمال کیا کہ جس پر یہ فخر دکھاتا تھا اس تمام فوج کو پکڑ لیا عذاب میں۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے ان کو سمندر میں ہلاک کر دیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور انہوں نے کام ہی ایسے کیے تھے ہلاکت والے۔ آگے 3-4 اور قصے ہیں انبیاء کرام کے اور ان کی قوموں کے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں بھی یہی نصیحت ہے کہ ان کو تکبر آ گیا تھا دماغ میں، قوت کی وجہ سے، میجورٹی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، اور انا ربکم الاعلیٰ وہ اپنے درباریوں سے کہلوایا کرتا تھا، جو سورہ فجر میں مذکور ہے کہ میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں، کوئی اور رب نہیں ہے۔ اور جس رب کا تمہیں یہ موسیٰ اور اس کا بھائی ہارون دلاسا دے رہا ہے وہ تو بالکل چھوٹے چھوٹے رب ہیں، یا تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو صرف اسی کے جیسے ہیں، اگر وہ اتنا بڑا رب ہے تو ہمیں ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مہلت، ایک زمانے تک ڈھیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رول ہے، ایک دم سے کسی کو بھی ہلاک نہیں کرتے۔ لیکن جب پانی سر سے گزر گیا اور وہ اپنی سرکشی میں بڑھتا ہی چلا گیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو اے نبی آپ گھبرائیے مت، گھبرائیے مت، دعوت دیتے رہیے، اگر نہیں مانے تو میرا وعدہ ہے کہ پوری امت کو تمہارے سامنے ہلاک کروں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی امت کو جو گالیاں دیتی تھی، پتھر مارتی تھی، ہدایت سے نوازا، اور اسی امت سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے محدث، فقہا، مفسرین وغیرہ پیدا کیے جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غرور سے، تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور تمام واقعات اور نصائح سے ہمیں بھی نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔